اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ رات کے آخری پہر آپ کی آنکھ کھل گئی ہو، ہر طرف خاموشی ہو، سب سو رہے ہوں، لیکن آپ کے دل میں ایک طوفان برپا ہو؟ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور زبان سے صرف ایک جملہ نکلا ہو، یا اللہ بس تو ہی ہے جو میری سن سکتا ہے۔ لیکن پھر کچھ دن، کچھ ہفتے، شاید کچھ مہینے گزر گئے اور آپ نے سوچا کیا میری دعا قبول نہیں ہوئی؟ اگر آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہی قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو کیسے سنتا ہے، دعا کب قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہمیں اپنی دعا کا اثر فوراً کیوں نظر نہیں آتا۔ اللہ بندے کے بہت قریب ہے۔ دنیا میں انسان جب کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہے تو دربان، وقت اور اجازت درکار ہوتی ہے، لیکن کائنات کے بادشاہ نے اپنے بندوں کے لیے کوئی دربان نہیں رکھا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، بلکہ فرمایا فَإِنَّهِ قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ گویا اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، میرے بندے تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، تم مجھے پکارو میں سن رہا ہوں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء العبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ دراصل یہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، میں بے بس ہوں اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا مانگنا پسند ہے۔ اللہ دعا کو کیسے قبول کرتا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبولیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو مانگا وہ فوراً مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم حقیقت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا رشتہ داری توڑنے کی بات نہ ہو تو اللہ اسے 3 میں سے ایک چیز عطا فرماتا ہے، یا تو اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا اس کا اجر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر تیز دھار چھری مانگے تو کیا محبت کرنے والا باپ اسے فوراً دے دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ باپ جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح بندہ کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں نقصان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دعا قبول نہ ہونے کی بڑی رکاوٹیں۔ نمبر 1، حرام کمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو سفر میں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور پرورش حرام مال سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں اپنی کمائی، اپنے معاملات اور اپنے رزق کو پاک کرنا ہوگا۔ نمبر 2، گناہوں پر اصرار۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ دعا تو کرتا ہے لیکن اس کی زبان اور اس کے اعمال میں تضاد ہوتا ہے۔ اس لیے توبہ دعا کی قبولیت کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔
نمبر 3، جلد بازی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے اور یہ نہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ قبولیت کے خاص اوقات: تہجد کا وقت، اذان اور اقامت کے درمیان سجدے کی حالت، فرض نمازوں کے بعد جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی، افطار کے وقت، بارش کے وقت، سفر کے دورانیہ وہ لمحات ہیں جب مومن کو اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا: جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تب انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ دعا آج بھی ہر غم زدہ انسان کے لیے امید کا پیغام ہے۔ حضرت زکریا کی دعا: عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے خزانے میں ناممکن جیسی کوئی چیز نہیں۔ دعا اور یقین: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہو۔ جو دل غفلت میں ہو، جو صرف رسم کے طور پر دعا کرے، وہ اللہ کے حضور ویسا نہیں جیسا وہ دل جو یقین سے لبریز ہو۔ رات کے آخری پہر کے پکار: حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ سوچئے، کائنات کا رب خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ ایک اہم حقیقت: اگر آج آپ کی دعا قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی تو ممکن ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما دے۔ ممکن ہے وہ آپ سے کوئی مصیبت ہٹا رہا ہو، ممکن ہے وہ آپ کے درجات بلند کر رہا ہو، اور ممکن ہے قیامت کے دن جب آپ اپنی دعاؤں کا اجر دیکھیں تو آپ آرزو کریں، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہو۔ اگر آپ ٹوٹ چکے ہیں، اگر دنیا نے آپ کو مایوس کر دیا ہے، اگر سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اگر ہر طرف اندھیرا ہے، تو یاد رکھیے وہ ذات جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتی ہے، جو حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتی ہے، جو حضرت ایوب کی تکلیف دور کر سکتی ہے، وہ آپ کی دعا بھی سن رہی ہے۔ آج رات 2 رکعت نفل ادا کیجیے، تنہائی میں ہاتھ اٹھائیے، اپنے رب سے بات کیجیے۔ الفاظ خوبصورت ہونا ضروری نہیں، دل سچا ہونا ضروری ہے۔ روتے ہوئے صرف اتنا کہیں، یا اللہ میں تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، میرے حال پر رحم فرما، میری دعا قبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید آپ کے ذریعے کسی مایوس دل کو اپنے رب پر دوبارہ یقین مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بعض لوگ بہت کم دعا کرتے ہیں، پھر بھی ان کی مراد جلد پوری ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ برسوں تک ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، آنسو بہاتے رہتے ہیں، مگر انہیں لگتا ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آخر اس راز میں کیا حکمت ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتا ہے، لیکن ہر دعا کا جواب اپنے علم اور حکمت کے مطابق دیتا ہے، کیونکہ بندہ صرف آج کو دیکھتا ہے، مگر اللہ ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہے۔ فرض کریں ایک شخص اللہ سے بہت مال مانگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس دولت آ جائے گی تو میری زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن اللہ جانتا ہے
کہ شاید یہی دولت اس کے لیے غرور، گناہ یا تباہی کا سبب بن جائے۔ اس لیے اللہ اس دعا کو مؤخر کر دیتا ہے یا اس کے بدلے کوئی اور بہتر نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا یقین کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے میری بات نہیں سنی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میرے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ ایک اور اہم بات، بعض اوقات دعا کی قبولیت کا راستہ خود ہمارے اعمال روک دیتا ہے۔ ہم زبان سے دعا کرتے ہیں لیکن دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ ہم رزق میں برکت مانگتے ہیں لیکن جھوٹ، دھوکہ اور حرام کمائی نہیں چھوڑتے۔ ہم سکون چاہتے ہیں لیکن نمازوں میں غفلت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اس لیے دعا کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ دعا اور استغفار کا تعلق۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، راحت اور برکت کا بھی سبب ہے۔ شاید آج ہماری دعاؤں کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ وہ گناہ ہو جن پر ہم بار بار لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی اپنی دعاؤں کو صرف دنیا تک محدود نہ رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگا کرتے تھے۔ قرآن کی ایک جامع دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ ایسی دعا ہے جس میں دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی۔ ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، قیامت کا دن ہے، ہر انسان اپنے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک بندے کے سامنے نیکیوں کے بڑے بڑے انبار رکھ دیے جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے، یا اللہ، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اسے بتایا جاتا ہے، یہ وہ دعائیں ہیں جنہیں دنیا میں تمہارے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اس وقت شاید انسان یہ آرزو کرے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا فوری قبول نہ ہوتی اور سب کچھ آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا۔ لہٰذا اگر آپ آج کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ بیمار ہیں، اگر قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر اولاد کے لیے پریشان ہیں، اگر رزق کم ہے، اگر دل غموں سے بھرا ہوا ہے، تو اپنے رب سے تعلق مضبوط کیجیے۔ تہجد کے وقت چند لمحے نکالیے، اپنے ہاتھ اٹھائیے اور پورے یقین سے کہیں، یا اللہ، اگر میری دعا میرے حق میں بہتر ہے تو اسے قبول فرما، اور اگر اس سے بہتر کوئی فیصلہ تیرے علم میں ہے تو مجھے اس پر راضی فرما۔ یاد رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، آنسو کبھی بے قیمت نہیں ہوتے، اور اللہ کے دربار سے کوئی سچا مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں یقین ہو، زبان پر اخلاص ہو اور زندگی میں اطاعت ہو۔ لیکن ایک ایسا عمل بھی ہے جو بعض اوقات دعا کی قبولیت کے دروازے بہت تیزی سے کھول دیتا ہے۔ ایسا عمل جسے قرآن اور سنت میں بڑی فضیلت دی گئی ہے، وہ عمل کیا ہے اور کن لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا؟ ذرا تصور کیجئے، رات کا آخری پہر ہے، ہر طرف خاموشی ہے، دنیا سو رہی ہے، لیکن ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ہونٹوں پر صرف ایک صدا ہے، یا اللہ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ وہ کسی انسان کو نہیں پکار رہا، وہ اس ذات کو پکار رہا ہے جس کے ایک حکم کن سے پوری کائنات وجود میں آ گئی۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ اپنے بندے کی عاجزی اور اس کے جھکے ہوئے ہاتھوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو وہ دوسرا نہیں بلکہ پھر اسی رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کون لوگ ہیں جن کی دعا خاص طور پر قبول ہوتی ہے؟ احادیث میں کئی ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے جن کی دعا کے بارے میں خاص بشارت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے کبھی کسی پر ظلم نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کا ٹوٹا ہوا دل، کسی کی آگ، کسی کی خاموش دعا ہمارے لیے دنیا و آخرت کی مشکل بن جائے۔ نمبر 2، والد کی اولاد کے لیے دعا۔ والدین کی زبان سے نکلی ہوئی دعا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان سے اپنے لیے خیر کی دعا کروائیں۔ نمبر 3، روزہ دار کی دعا۔ افطار کے وقت جب روزہ دار اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے تو یہ قبولیت کی قیمتی لمحات میں سے ایک ہوتا ہے۔ اس وقت دنیاوی باتوں میں مصروف ہونے کے بجائے اللہ سے دل کھول کر مانگنا چاہیے۔ نمبر 4، مسافر کی دعا۔ جو شخص جائز مقصد کے لیے سفر میں ہو اس کی دعا بھی قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال، اگر اللہ ہماری ہر بات جانتا ہے تو پھر دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ جانتا ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو مانگتے ہوئے دیکھنا پسند فرماتا ہے، جس طرح ایک محبت کرنے والا باپ جانتا ہے کہ اس کے بچے کو کیا چاہیے، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگتا ہے کہ بچہ آ کر محبت سے اپنی بات کہے۔ دعا صرف مشکل کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو وہ غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ اس کی دعا قبول فرمائے، اسے خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرنی چاہیے، یعنی اپنے رب سے تعلق صرف آزمائش میں نہیں بلکہ ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ کبھی کسی کی ظاہری زندگی دیکھ کر یہ فیصلہ نہ کریں کہ اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض۔ بعض اوقات اللہ اپنے نیک بندے کی دعا میں تاخیر اس لیے فرماتا ہے تاکہ وہ بار بار اس کے سامنے گڑ گڑائے، اس سے مانگے اور اس کا قرب حاصل کرے۔ اور بعض اوقات گناہ گار کو دنیا کی چیزیں دے دی جاتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اس لیے مومن کی کامیابی صرف دنیا کی نعمتوں سے نہیں بلکہ اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ اگر آج آپ کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو ہمت نہ ہاریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لمبی بیماری میں صبر کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بڑھاپے تک اولاد کے لیے دعا کی، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان سب کو نواز دیا۔ وہی رب آج بھی زندہ ہے، اس کے خزانے آج بھی بھرے ہوئے ہیں اور اس کی رحمت آج بھی اپنے بندوں کو ڈھانپ رہی ہے۔ آج جب یہ ویڈیو ختم ہو تو چند لمحے اکیلے بیٹھ جائیں، اپنا موبائل ایک طرف رکھ دیجئے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دل کی گہرائی سے کہیں یا اللہ، اگر میرے گناہ میری دعا کے درمیان رکاوٹ ہیں تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر میری آزمائش میرے درجات بلند کرنے کے لیے ہے تو مجھے صبر عطا فرما، اور اگر میری دعا میرے حق میں بہتر ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما دے۔ یاد رکھیں، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا وہ آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا پھر قیامت کے دن آپ کے لیے ایسی نعمت بن کر سامنے آتی ہے جسے دیکھ کر آپ خوشی سے کہہ اٹھیں گے اے میرے رب، تیرا یہ فیصلہ میرے حق میں بہترین تھا۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی جائز دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔